کلپ نمبر 805۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 16 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ ترجمہ: تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے۔ یہاں آیت میں خطاب بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور اس سے مراد آپ علیہ السلام کی امت ہے۔ چنانچہ گویا کہ ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام کے امتی، قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے قیامت کے ماننے سے باز نہ رکھے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلك بيمينك يا موسى۔ ترجمہ: اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سوال کی حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو دیکھ لیں اور یہ بات قلب میں خوب راسخ ہو جائے کہ یہ عصا ہے، تاکہ جس وقت وہ سانپ کی شکل میں ہو تو آپ کے خاطر مبارک پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ یا یہ حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کیا جائے تاکہ اللہ عز و جل سے کلام کی ہیبت کا اثر کم ہو۔ سوال پوچھنے کی وجہ لا علمی ہونا ضروری نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سوال ہمیشہ پوچھنے والے کی لا علمی کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ اور بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا کسی موقع پر نبی پاک علیہ السلام کا کسی سے کچھ پوچھنا حضور انور علیہ السلام کے بے خبر ہونے کی دلیل نہیں۔ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔ ترجمہ: عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ قال هي عصاي، عرض کی یہ میرا عصا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ میرا عصا ہے، جب تھک جاتا ہوں تو اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے خشک درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور میری کئی ضروریات میں بھی یہ میرے کام آتا ہے، جیسے اس کے ذریعے توشہ اور پانی اٹھانا، موذی جانوروں کو دفع کرنا اور دشمنوں سے لڑائی میں کام لینا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے عصا کے ان فوائد کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر تھا۔ عصا رکھنے کے فوائد۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے پاس عصا رکھنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عصا رکھنے میں 6 فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نمبر 2، صلحاء کی زینت ہے۔ نمبر 3، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے۔ نمبر 4، کمزوروں کا مددگار ہے۔ نمبر 5، منافقین کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ نمبر 6، عبادت میں زیادتی کا باعث ہے۔ عصا کے ساتھ جنت میں چہل قدمی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصا مبارک استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک بہت پیاری حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن سفیان ہزلی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ منورہ لائے اور تاجدار دو عالم علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو حضور انور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جاں بازی سے خوش ہو کر انہیں اپنا عصا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا؟ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔